تو تصوف کا بنیادی جو مدار ہے، تصوف کا جو کردار ہے، وہ یہ ہوتا ہے، عموماً صوفیہ جو کرام ہوتے ہیں وہ دراصل ان باتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ ان باتوں کا بیان کرتے ہیں کہ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کی محبت، یعنی انسانوں کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنا اور اللہ رب العالمین کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ جیسا کہ رابعہ بصری جو گزری ہے، انہوں نے فرمایا تھا، وہ اپنے دعاؤں میں فرماتی تھی کہ یا اللہ، اگر میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس جہنم میں ڈال دے، اگر میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔ اے اللہ، اگر میں تیرے عشق اور محبت اور تجھے پانے کے لیے عبادت کرتی ہوں تو اللہ مجھے اس سے محروم نہ فرما۔ تصوف کا خلاصہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عشق اور محبت پیدا کرنا ہے۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، جو تصوف کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو آج بے علم نادان لوگ وہ بدعت اور بے دینی سے یاد کرنے لگے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دینا، ان کی ترغیب دینا اور لوگوں کو اطاعت پر آمادہ کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ ہرگز بدعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ اللہ رب العالمین کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہی تصوف کا دعویٰ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور نمبر تین، تزکیہ نفس، اپنے نفس کی تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو برے اخلاق سے بچانا، کدورت اور اسی طرح بے حیائی اور گناہوں سے اپنے نفس کو بچانا، ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے منور فرمانا، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑگڑانا، رونا، چیخنا، چلانا، دعائیں مانگنا، ریاضت، یہ سب کچھ تصوف ہی کہلاتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں بار بار یہی پیغام نہیں ملتا ہے کہ آپ نیکی کیا کرے، گناہوں سے خود کو بچا لیا کرے، اپنے نفس کا اصلاح کیا کرے؟ یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ اور نمبر تین، برداشت، یہ تصوف کا خلاصہ ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور یہی اسلام کا بھی حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتے ہیں۔ تو تصوف کا جو بنیادی مدار اور جو مشن ہوتا ہے وہ انسانوں کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا۔ کسی مصیبت پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، کوئی صدمہ انسان کو پہنچ جائے اس پر صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔